آپ کے سامنے قرآن مقدس کی ایک آیت تلاوت کی ہے۔ حق جل مجدہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، خداوند قدوس صحیح بات کہنے کی اور سن کر ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اس سے قبل کے بات کو شروع کروں، تمہیدی بات یہ بتلاتا ہوں کہ جس طریقے سے ہمارا جسم اس پنڈال کے اندر موجود ہے، اسی طریقے سے ہمارا دل اور دماغ بھی پنڈال کے اندر ہی موجود ہونا چاہیے، اور نیت بھی درست ہونی چاہیے۔ جلسے اور جلوس، رات اور دن، کوئی روز خالی نہیں، لیکن ایک ایمان والے کی زندگی تبدیل ہونے کے لیے تیار نہیں، اس لیے کہ ہم جلسے میں بیٹھتے ضرور ہیں، جسم موجود ہوتا ہے، دل اور دماغ موجود نہیں ہوتا، اس میں دنیا گھوم رہی ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے ہمیں نیت کو درست کرنا ہے کہ جو بات ہم سنیں گے انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ۔ قرآن کریم کی جو آیت میں نے تلاوت کی ہے، حق جل مجدہ نے اس کے اندر ایک ایسے سانحے کو بیان کیا ہے جو آج کے دور میں عام ہو چکا ہے۔ ماں باپ کی نافرمانیاں آج کا میرا نوجوان اس قدر کرنے پر آمادہ ہو چکا ہے، روز بروز یہ سانحہ ترقی کی طرف جا رہا ہے، بجائے اس کو ہم ترقی سمجھ رہے ہیں۔ لیکن میرے پیارو یاد رکھو، ماں باپ کی نافرمانیاں کر کے تم ترقی کی راہ ہموار نہیں کر سکتے، والدین کو ناراض کر کے تم ترقی نہیں پا سکتے۔ حق جل مجدہ کا ارشاد ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ اٹل فیصلہ ہے، اللہ یہ حکم فرماتے ہیں، او لوگو عبادت میری کرنی ہے، پیشانی کو میرے سامنے رگڑنا ہے، مانگنا مجھ سے ہے، اور اس کے بعد ماں باپ کے ساتھ احسان کا برتاؤ کرنا ہے، حسن سلوک کا معاملہ کرنا ہے۔ او میرے نوجوان، جب اللہ کا فرمان یہ ہے، پھر میری اور آپ کے اندر اتنی طاقت، ہمت، قوت کہاں سے آ گئی کہ میرا ہاتھ اٹھتا ماں کے چہرے پہ پڑتا، میرا ہاتھ اٹھتا باپ کے گروان کو چاک کرتا۔ شرم و حیا کا جنازہ نکالنے والوں ذرا سوچو، اس وقت کو یاد کرو، ارے باپ بیمار ہے لیکن رب کی قسم اس کو دوائی کی ضرورت ہے، اس نے دوائی نہ لی، آپ کو کتاب کی ضرورت تھی، اس کتاب کو مہیا کرایا۔ وہ نوجوان جو ڈگریاں لے کر کے سمجھتے ہیں کہ میں ترقی کی طرف گامزن ہو چکا ہوں، میں ترقی پا چکا ہوں، ارے ترقی دلانے والا کوئی اور نہیں ہے، یہ تیرا بوڑھا باپ ہے جس نے اپنی جوانی کو قربان کر دیا، تن پہ کپڑوں کی ضرورت تھی، کپڑا نہیں خریدا، دوائی کی ضرورت تھی، دوائی نہیں خریدی، سردی کا موسم تھا اس وقت بھی نہیں دیکھا، دوپہر کی شدت کی تپش تھی اس وقت کو بھی نہیں دیکھا، بے شک وہ سب قربان کرتا رہا۔ اور آج کا نوجوان یہ سمجھتا ہے کہ میں نے ترقی اپنے بل بوتے پہ کی ہے، اپنی محنت سے کی ہے، نہیں، اللہ کا قرآن، اللہ کا فرمان حق جل مجدہ تجھے اس بات کی بھی اجازت نہیں دیتے، ہلکی سی آواز بلند کر کے تو اپنے باپ کے سامنے بولے۔ قرآن کہتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ۔ او نوجوانوں،
والدین کے سامنے جب اف کہنے کی اجازت نہیں ہے تو بآواز بلند ہمیں بات کرنے کی کیسے اجازت ہو سکتی ہے؟ بے شک بہت اچھے ماشاءاللہ. 4 آدمیوں میں اس کی عزت کو اچھالنے والوں، یاد رکھنا ماں باپ کی نافرمانیاں کر کر تو یہ سمجھتا ہے کہ دنیا کے اندر ترقی مل جائے گی، ملنے والی نہیں ہے. تو ایک وقت کے لیے آسمان کی بلندیوں کو چھو سکتا ہے، لیکن جب زمین پر اللہ لائے گا تو ایسا لائے گا کوئی بچانے والا نصیب نہیں ہوگا. یاد رکھیں وہ لوگ جن کے والدین ان سے ناراض ہیں، 5 وقت نمازیں پڑھتا رہے، زکوٰۃ دیتا رہے، کعبۃ اللہ کا چکر لگاتا رہے، یاد رکھ تیرا کوئی عمل اللہ کے دربار میں، اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہو سکتا. علماء کی جماعت موجود ہے، دلیل پیش کروں گا، نہیں ہو سکتا. کسی انسان کو یہ دیکھنا ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہے یا ناراض ہے تو اٹھا لے میرے نبی کے فرمان کو. میرے نبی کا فرمان یہ ہے اگر تجھ سے تیرے والدین راضی ہیں تو پھر دلیل اس بات کی ہے تجھ سے تیرا رب بھی راضی ہے، اور اگر تجھ سے تیرے ماں باپ ناراض ہیں تو دلیل نبی کا فرمان یہ کہتا ہے پھر تجھ سے تیرا رب بھی ناراض ہے. بے شک. ایک مثال لے کر کے سمجھانے کی کوشش کروں گا، ایک واقعے کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کروں گا. مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ اپنے وقت کے ولی ہیں، ایک اللہ والے ہیں، حج کرنے کے لیے گئے ہیں، کعبۃ اللہ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. دونوں جوان پاس میں آ کر کے بیٹھتے ہیں اور آپس میں باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. ایک ان میں سے کہتا ہے کتنے آدمی سال حج کے لیے آئے، دوسرا کہتا ہے اتنے لاکھ حج کے لیے آئے. پھر کہتا ہے بتاؤ کتنوں کا حج قبول ہوا؟ کہا کہ ایک کو چھوڑ کر کے سب کا قبول ہو گیا، اور اٹھ کر کے چلے گئے. اب مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ دل میں خیال آیا، اللہ کا خوف آیا، وہاں سے اٹھے، پوری رات اس حال میں اللہ کے سامنے گزار دی. اور لمحوں میں گناہ کرنے والوں، قدم قدم پر اللہ کی نافرمانیاں کرنے والوں، ذرا دیکھو اس اللہ کے ولی کو جس کو علم نہیں ہے گنہگار کون ہے، جس کا حج قبول نہیں ہوا ہے. وہ اللہ کا ولی نے رات کی تاریکی میں اٹھ کر کے کعبۃ اللہ کے سامنے بیٹھ کر کے رونا شروع کیا ہے اور یہ کہا ہے یا ربا یا ربا، کہیں میں تو نہیں وہ شخص جس کا حج قابل قبول نہیں ہے. آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہیں. لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی ہے اور اسی حالت میں صبح کر لی ہے. اے اللہ پتہ نہیں میرا کون سا گناہ ہے جس کی وجہ سے میرا حج شاید آپ کے دربار میں قبول نہیں ہے. لیکن مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ پھر وہیں جا کر کے بیٹھ جاتے ہیں. وہی نوجوان جو گفتگو کر رہے تھے پاس میں آ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، اپنی گفتگو شروع کر دیتے ہیں. مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ پوچھ لیتے ہیں اے اللہ کے بندو بتاؤ تو صحیح وہ آدمی کون ہے جس کا حج قبول نہیں ہوا؟ بے شک. انہوں نے کہا کہ ایک شخص وہ ہے جس کا لباس سنتی ہے، چہرے پہ داڑھی سجی ہوئی ہے اور فلاں گیٹ سے آئے گا اور آنے کے بعد کہے گا اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک، اور کعبۃ اللہ کے اندر سے آواز آئے گی لا لبیک لا لبیک، تیرا حج قبول نہیں ہے،
ہاں اس کا ہاتھ بھی کٹا ہوا ہے. اب مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ اس کے انتظار میں ہے کب وہ آئے, کب میں سنوں. ہاں جب انہوں نے دیکھا ہے جو نشانیاں بتلائی گئی ہیں, جو علامات بتلائی گئی ہیں, ایک نوجوان, ایک داڑھی پوش, اچھا لباس, سنتی لباس, اٹھ گیٹ کے اندر سے داخل ہوا, کعبۃ اللہ کے سامنے پہنچا, صدا بلند کی ہے, اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک. اندر سے آواز آئی ہے لا لبیک, رب کعبہ کی قسم. مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کی چیخیں نکل جاتی ہیں, دوڑنے لگ جاتے ہیں. وہ نوجوان بھی ان کے پیچھے دوڑتا ہے اور کہتا ہے مالک کہاں بھاگ رہے ہو؟ مالک کہتے ہیں ارے مجھے علم نہیں ہے تے نے کتنا بڑا گناہ کیا ہے, میں اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہوں, کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کا عذاب تیرے اوپر اترے, میں بھی اس میں گرفتار ہو جاؤں. اب بھاگ رہے ہیں. وہ کہتا ہے مالک میری بات تو سنو, مجھ سے معلوم تو کرو. مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ رک جاتے ہیں, معلوم کرتے ہیں کہ آخر وہ کون سا گناہ ہے جس کی وجہ سے اللہ نے آپ کے حج کو قبول نہیں کیا. اور صرف وہ حج نہیں, اس سے پہلے 99 حج وہ کر چکا ہے. اللہ اکبر. وہ کہتا ہے کہ مالک تو نے اس آواز کو آج سنا ہے اور میں نے ان کانوں نے اب سے پہلے 99 مرتبہ اس آواز کو سن چکا ہوں. اور مالک میرا گناہ یہ ہے کہ میں ایک دن کام سے آیا, میری ماں نے مجھ سے کچھ کہا, میں نے غصے میں آ کر کے اپنی ماں کے چہرے پہ تماچا مار دیا. میں غصے کی حالت میں تھا, اس وقت میں نے یہ گناہ کر دیا, لیکن جب مجھے احساس ہوا تو میں نے اپنے اس ہاتھ کو اپنے جسم سے جدا کر دیا جو میری ماں کے چہرے پہ پڑا تھا. اور میری ماں بھی حج کے لیے آئی ہوئی ہے. مالک میرا گناہ یہ ہے, میری ماں سے میری درخواست کر دے, میری ماں مجھے معاف کر دے. رب کی قسم مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کو بتلایا, ان کی ماں کی نشانیاں بتلائی گئی. مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ ان کی ماں کے پاس پہنچے اور کہا اے مائی ایک پیغام لے کر کے آیا ہوں. کہ کیا پیغام ہے؟ کہ آپ کا بیٹا عبد الرحمن آیا ہوا ہے, آپ سے معافی کا طلبگار ہے, بیٹے کا نام لینا تھا. ماں کی چیخ نکل جاتی ہے, زمین پہ گر جاتی ہے. ماں کو ہوش آتا ہے, کہتی ہے کس بدبخت انسان کا نام لے رہے ہو جس کے ایک تماچے کی وجہ سے میرے آنکھ کی بینائی چلی گئی, میری آنکھ کی بینائی ختم ہو گئی, کس طریقے سے معاف کر دوں؟ مالک نے کہا او مائی تو جانتی نہیں ہے, وہ تیرا لخت جگر نور نظر ہے, آج سے پہلے بھی 99 مرتبہ کعبۃ اللہ کے چکر لگا چکا ہے. وہ اللہ کے دربار میں کہتا ہے اللہم لبیک لا شریک لک لبیک. اندر سے آواز آتی ہے لا لبیک. او میرے نوجوانوں, پتہ ہی چلتا ہے تم نمازیں پڑھتے رہو, زکوٰۃ دیتے رہو, کعبۃ اللہ کا حج کرتے رہو, گویا کہ مذہب اسلام کے اندر جتنی عبادات ہیں تم کرتے رہو. اگر تمہارے ماں باپ تجھ سے ناراض ہیں تو کوئی بھی عمل تمہارا اللہ کے دربار میں قابل قبول ہونے والا نہیں ہے. مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے کہا مائی تو اس کو معاف کر دے. ماں ہوا کرتی ہے, ماں کا دل نرم پڑتا ہے, موم پڑتا ہے, اور یہ کہتی ہے مالک تجھے گواہ بناتی ہوں, میں اپنے بیٹے کو معاف کر دیتی ہوں. رب کی قسم غیب سے آواز آتی ہے عبد الرحمن
تیرے تمام حجوں کو اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا. تو نے نمازیں پڑھی وہ قبول کر لی گئی, زکوٰۃ دی وہ قبول کر لی گئی. اور لوگوں لیکن یہ اس وقت ہوا ہے جب انہوں کی ماں نے اس کو معاف کیا ہے. آج ہم بھی تو دیکھیں میری ماں مجھ سے راضی ہے یا ناراض ہے. نوجوانوں ہم یہ نہیں کہتے بیوی کی بات کو تسلیم نہ کرو, بیوی کی بات کو نہ مانو. ہم تو کہتے ہیں بیوی کو بیوی کے درجے میں رکھو, ماں کو ماں کے درجے میں رکھو. اس سے آگے بڑھ کر کے کہوں, ارے وہ ماں ہوا کرتی ہے, تو کیا جانے گا ماں کی ممتا کو. جب ماں حمل کی حالت میں ہوتی ہے, ماں حمل کی حالت میں ہوتی ہے, اچھی غذائیں کھانے کے لیے دل چاہتا ہے, اس کی تمنا آرزو ہوا کرتی ہیں کہ کھٹی اور رسیلی چیز کو دل چاہتا ہے, چٹپٹی چیز کو دل چاہتا ہے, اس کی تمنائیں ہوا کرتی ہے. لیکن رب کعبہ کی قسم وہ اس وجہ سے چھوڑ دیتی ہے کہ میرے لخت جگر نور نظر کو پریشانی نہ ہو جائے, بچے کو تکلیف نہ ہو جائے. ہاں جب وہ قدم اٹھاتی ہے تو نیچے کو دیکھ کر کے اٹھاتی ہے, پیر نیچے میں نہ پڑ جائے. او میرے نوجوان, اسی حالت میں 9 مہینے گزارتی ہے, اور پھر ایک وقت وہ آتا ہے تجاکنی کی حالت میں ہوتی ہے, موت سر پہ منڈرا رہی ہوتی ہے. جب بچے کی پیدائش کا وقت ہوتا ہے, او نوجوان, او میری ماں بہنوں, میرے نوجوان دوستو, مجھے بتلاؤ تو صحیح, دنیا کا وہ کون انسان ہوگا اگر میرے جسم پر گندگی لگ جائے, خون سے سڑا پوش ہوں, پسینوں سے لپٹا ہوا ہوں, گندگی میرے جسم پر ہو اور مجھے اپنے سینے سے لگا لے. رب کی قسم دنیا کا کوئی انسان تمہیں سینے سے نہیں لگاتا. اس وقت بھی جب ڈاکٹرنی بچے کو ماں جنم دیتی ہے, فوراً بچے کو ماں کے سینے سے لگاتی ہے. فوراً ماں اپنے بچے کو یہ نہیں دیکھتی گندگی ہے, یہ نہیں دیکھتی, فوراً اپنے سینے سے لگا لیتی ہے. میرے نوجوان اس وقت کا خیال کر لیتا, اس وقت کے بارے میں سوچ لیتا کہ اس وقت بھی میری ماں نے مجھے اپنے سینے سے جدا نہیں کیا تھا, اپنے سینے سے نہیں لگایا. اس سے آگے بڑھ کر کے کہوں, ہاں وہ اپنے سینے سے پلا کر دودھ نکالتی ہے, اپنی چھاتی سے وہ اس کو پلاتی ہے. یاد رکھنا پوری زندگی بھر اپنی ماں کو اپنے کاندھے پہ بٹھا کر کے کعبۃ اللہ کے چکر لگاتا رہے, ماں کے قطرے کے دودھ کا حق ادا نہیں کر سکتا. ماں کے ایک قطرے دودھ کا حق ادا نہیں کر سکتا. پھر آگے چلو, آؤ ذرا, جب بچہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے, چلنا نہیں جانتا, پھرنا نہیں جانتا, ماں انگلی پکڑ کر کے چلنا سکھاتی ہے. کیا تجھے چلنا تیری بیوی نے سکھایا تھا؟ تو کھانا نہیں جانتا, تیری ماں تجھے کھانا سکھاتی ہے. او میرے نوجوان, پھر اس وقت کو یاد کر, سردی کا موسم ہو, کڑاکے کا موسم ہوا ہے, تو نے بستر پہ پیشاب کیا ہے. ہاں اس وقت بیماری نے اتنا خیال کیا, تجھے سوکھے پہ سلایا, خود گیلے پہ سوئی ہے. اسی کے تعلق سے ایک واقعہ میرے ذہن کے اندر یوں آیا کہ ایک نوجوان نے کہا کہ مائی آج میں تیرے دودھ کا حق ادا کروں گا. مائی نے کہا ٹھیک ہے بیٹا, آج اپنی بیوی کے کمرے میں نہیں سونا, اپنی بیوی کے پاس نہیں جونا, آج 4 پائی میرے پاس بچھانا ہے. چنانچہ یہی ہوا, 4 پائی پاس بچھا لی گئی. سردی کا موسم ہے, بچہ سو گیا, اب رات تاریکی چھا گئی. ہاں ماں نے کہا بیٹا ذرا اٹھیے, تھوڑا سا پانی لے کر کے آنا.
پانی پینا ہے، پیاس لگ رہی ہے۔ بچہ کہا ارے مائی کیوں پریشان کرتی ہے، سردی کا موسم ہے، میں باہر جاؤں گا، ٹھنڈ لگ جائے گی۔ ہاں ماں نے کہا وعدہ کیا تھا آج تو میرے دودھ کا حق ادا کرے گا۔ بیٹے نے کہا ہاں مائی کروں گا۔ چل تو پھر نکل، اٹھ پانی لے کر کے آ۔ ماں کی پیاس کو بجھا، وہ نوجوان نکلا، پانی لے کر کے آیا۔ ماں نے کچھ پیا، باقی اس کے اوپر ڈال دیا۔ انہیں کہا ماں یہ کیا کر دیا، سردی کا موسم ہے۔ کہا بیٹا ماں کے دودھ کا حق ادا نہیں کرنا۔ کہا کروں گا، پھر کیوں زبان درازی کرتا ہے۔ بچہ پھر لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ماں نے پھر کہا بیٹا پیاس لگی ہے، تھوڑا پانی لے کر کے آؤ۔ جب کئی مرتبہ ہو گیا، پھر آخر میں آ کر مائی نے پورا گلاس اپنے بیٹے کے اوپر ڈال دیا۔ ہاں تو ماں نے کہا بیٹا تو کیا دودھ کا حق ادا کرے گا، تو کیا دودھ کا حق ادا کرے گا۔ اس وقت کو یاد کر جب تیرے بچپن کی حالت تھی، تیرے پیٹ میں درد ہو جاتا تھا، یہ مائی تجھے سردی کے موسم میں گود میں لے کر کے سینے سے چپکا کر کے باہر کے چکر لگایا کرتی تھی، اور جب تو بستر پر پیشاب کیا کر دیا کرتا تھا تو یہ مائی تجھے سوکھے میں سلا کر کے خود پیشاب میں سویا کرتی تھی۔ بے شک ماشاءاللہ بہت تو خوب۔ کیا سمجھتا ہے کتنی قربانیاں میں گناؤں، کتنی قربانیاں گناؤں، پھر ہم کیوں ماں باپ کے نافرمان بن چکے ہیں۔ اور اس میں سب سے بڑی جو وجہ بنی ہے وہ دوستی ہے، وہ میرا دوستی کا تعلق ہے۔ اس دوستی نے میرے نوجوان کو والدین کا نافرمان بنا دیا۔ اس دوستی نے میرے نوجوان کو سٹے کا عادی بنا دیا۔ اس دوستی نے میرے نوجوان کو شراب نوشی کا عادی بنا دیا۔ اگر اس سے آگے بڑھ کر کے کہوں، اس دوستی نے بے نمازی بنا دیا، اس دوستی نے بے روزے دار بنا دیا، اس دوستی نے اتنے گناہ کا عادی بنا دیا۔ یہ دوستی کسی کام کی نہیں ہے۔ ایک طرف والدین کا حکم ہے، دوست کا فون آ گیا، والدین کو حکم کو ٹھکرا دیا گیا، دوستی کے تعلق کو جوڑا گیا۔ بے شک بے شک۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ والدین کے حکم کو ٹھکرایا جائے گا اور دوستوں کی بات کو مانا جائے گا۔ پھر کیوں والدین کے نافرمان بن گئے؟ سب کچھ، سارے بنیاد، اعمال کی بنیاد والدین کی فرما برداری کے اوپر ٹکی ہوئی۔ ذرا سوچو، ٹھنڈے دماغ سے سوچو۔ ایک صحابی رسول ہے، ایک صحابی ہے، وہ جب شام کے وقت میں کام سے لوٹتے، گھر آتے، اپنے ہاتھ سے کھانا بناتے، اپنی ماں کو کھلاتے اور اس کے بعد خود کھاتے۔ اب جب ان کی والدہ کا انتقال ہوا ہے اور ان کی نماز جنازہ کے لیے ان کو لے جایا جا رہا ہے تو وہ بڑے بے چین ہیں، بڑے گھبرائے ہوئے ہیں اور وہ آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ دوسرے صحابہ نے کہا اے صحابی کیوں پریشان ہو، آسمان کی بلندی کی طرف کیا دیکھ رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا او میرے ساتھیو، تم یہ سوچ رہے ہو کہ میری ماں کو لے جا رہے ہو، تم نہیں جانتے تم میری جنت کو لے جا رہے ہو۔ رب کی قسم، جب میں شام کے وقت گھر آتا، اپنے ہاتھ سے کھانا بناتا، اپنی ماں کو کھلاتا اور اس کے بعد جب میں باہر نکل کر کے آسمان کی بلندیوں کی طرف دیکھتا تو میں اپنی جنت کا دیدار کیا کرتا۔ اور آج جب میری ماں مجھ سے رخصت ہو گئی ہے تو مجھ سے میری جنت کا دیدار جا رہا ہے۔ بے شک بے شک۔ اور لوگوں، اگر تمہاری خواہش بھی یہ ہے، تمہاری آرزو بھی یہ ہے کہ ہم جنت کا دیدار کریں، ہم جنت کو دیکھیں،
تو جاؤ اب تک جتنی نافرمانیاں کی ہیں کر لی کہ آج کے بعد نہیں کریں گے، آج کے بعد اپنے ماں باپ کی نافرمانی نہیں کریں گے، ان کے سامنے جا کر کے اپنی پیشانی کو رگڑ دو، ان کے پیروں کو چوم لو، گر جاؤ ان کے قدموں میں اور کہہ دو اماں آج کے بعد غلطی نہیں ہوگی، آج کے بعد نافرمانی نہیں ہوگی، صرف آپ کا حکم مانا جائے گا، اللہ کے نبی کا حکم مانا جائے گا، اللہ کا قانون مانا جائے گا، اس کے سوا کچھ نہیں مانا جائے۔ رب کی قسم ماں بڑی نرم دل ہوا کرتی ہے، بچہ کتنی غلطی کوتاہیاں کر دے ماں اس کو معاف کر دیا کرتی ہے۔ بے شک بے شک۔ یاد رکھنا، یہ مت سمجھنا کہ صرف اللہ کے دربار میں پکڑ ہوگی، اللہ کے دربار میں تو پکڑ ہونی لازمی ہے، والدین کے نافرمان کی پکڑ اس دنیا میں بھی ہوا کرتی ہے۔ ایک مختصر سی مثال دے کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ مولانا عبد الجبار صاحب رحمت اللہ علیہ جو قریب ملک کے ہیں، وہ ایک سفر پہ گئے، مسجد کے سامنے اپنی گاڑی کو کھڑی کیا۔ اب جب گاڑی سے باہر نکلے، کسی فقیر نے، کسی مانگنے والے نے پیچھے سے دامن پکڑ لیا اور یہ کہا کہ اللہ والو، کوئی مانگنے والا نہیں، کوئی فقیر نہیں، آپ سے درہم نہیں مانگتا، آپ سے دینار نہیں مانگتا، میں تو بس یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ مجھے عذاب جہنم کب تک ملتا رہے گا، مجھے دوزخ کا عذاب کب تک ملتا رہے گا۔ اب مولانا گھبرا گئے، ماجرا کیا ہے؟ چنانچہ انہوں نے کہا کہ بات کیا ہے؟ انہوں نے اپنا تیمن کو ہٹایا، اپنے پاجامے کو ہٹایا، دیکھا پیپ ٹپک رہا ہے، خون ٹپک رہا ہے اور پوری ٹانگ کے اندر کیڑے پڑے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا ماجرا کیا ہے، بات کیا ہے؟ کہ مولانا ماجرا یہ ہے، میں کام سے شام کے وقت گھر آیا، میری ماں نے مجھ سے کچھ کہہ دیا اور میں نے اپنی ماں کے چہرے پہ تماچا مار دیا۔ رب کی قسم اسی وقت میری ماں کی نظریں آسمان کے بلندی کی طرف گئی اور ماں نے بد دعا دے دی اور پھر رب کا قہر میرے اوپر نازل ہوا۔ رات کی تاریکی میں اٹھ کر کے میں چلا تھا اور گرا، چوٹ لگی، زخم بنا، ڈاکٹروں نے نہ علاج کر دیا، ہاں میں علاج کرا کے تھک چکا ہوں، عالم یہ ہو چکا ہے ڈاکٹروں نے لا علاج کر دیا، ٹانگ کے اندر کیڑے پڑ چکے ہیں، درد کا یہ عالم ہے، یہ آنکھیں اشک بار رہتی ہیں، اس درد کو جھیلنے کی اب طاقت و قوت نہیں ہے، دل یہ چاہتا ہے اپنے آپ کو پھانسی لگا کر کے ختم کر لوں۔ مولانا بتا دیجئے اب کیا کروں؟ مولانا گھبرا گئے کہ ماں کی بددعا کا یہ اثر ہے۔ او لوگوں، اسی لیے سمجھاتا ہوں، اگر ماں باپ نافرمانی کرتے ہو ماں باپ کی تو یاد رکھو، سمجھ جاؤ، سنبھالو اپنے آپ کو، اپنے ماں باپ کو راضی کرو، اپنے ماں باپ کو راضی کہو، کہیں ایسا نہ ہو ماں کی آنکھیں، ماں کے دل کی آہیں آسمان کو ہلا کر کے رکھ دیں، پھر اللہ کا عذاب ہمارے اوپر نازل ہو جائے۔ بے شک بے شک۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔